عبداللہ سالم کیا کر رہے ہیں، یا عبداللہ سالم کو پھنسانا ہے تو 2-4 میسج پاکستان سے یہاں بھیج دو ان کے موبائل میں، اور ان کے موبائل سے بھیج دو افغانستان میں، طالبان سے لنک جوڑ دو، اور اگلے دن ATS والے آ جائیں گے کہ مولانا عبداللہ آپ نے کون سا ای میل بھیجا، آپ نے کون سا میسج بھیجا ہے، بڑی آسانی سے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر کر دو۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کی بھی موبائل میں کسی کی بھی ڈیٹا کو ہیک کرنے کی، کسی کی پرائیویسی کو ایک کومن کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، نہ سرکار کو ہے، نہ کسی کمیٹی کو، نہ کسی کمپنی کو ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بتائیے آپ نے اس پیگاسس سافٹ ویئر کو یوز کیا ہے؟ تو ہمارے بھارت کے جو سرکار ہے انہوں نے ہاں یا نہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہی، خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاسوسی کر رہے ہو۔ انہوں نے پیگاسس کو لایا، خریدا، اور اسرائیل والوں نے، اب ایپل والے ان سے زیادہ ہائر سیکیورٹی کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کبھی پہ بھی آپ رڈار میں آ سکتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے موبائل میں میسیجز آتے ہیں کہ اس پہ یہ مارو، فوراً کلک کرو تو 50,000 روپے کا لون اپرووڈ ہو جائے گا۔ اس طرح کے میسیجز آتے، آپ اس پہ مس کال مارو تو آپ فلاں انشورنس کمپنی سے جڑ جائیں گے، آپ کو 25,000 روپے کا بونس آفر مل رہا ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ہیکر لوگ آپ کے موبائل تک بھیجتے۔ آپ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کا پورا پرائیویسی اور پوری ساری ڈیٹیلز اور جو آپ کا ڈیٹا ہے اور کا جو انفارمیشن ہے وہ سب کے سب ان لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آپ کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، پھر آپ کو پھنسایا جا سکتا ہے۔ تقریباً سینکڑوں نوجوانوں کو اس طریقے سے پھنسایا جا چکا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بڑے حساس انداز میں اپنے موبائل کا استعمال کیجئے۔ اناپ شناپ ویب سائٹ میں جا کر کبھی کبھی چلے جاتے ہمارے نوجوان راتوں کو 2 بجے، پتہ نہیں کیسی کیسی ویب سائٹ میں جاتے ہیں اور جا کر نہ معلوم کیا کیا چیزیں دیکھتے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، موبائل کا مس یوز مت کیجئے۔ اگر اس ڈیوائس کا غلط استعمال ہو گیا تو آپ 24 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کب پیتے ہیں، آپ کا پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مندی کا ثبوت دو، جہاں تک ہو سکے اللہ نے اگر وہ دی ہے تو اناپ شناپ چیزیں مت استعمال کیجئے۔ اپنے موبائلوں کو جو ضروری چیزیں ہیں اس کو استعمال کیجئے، ورنہ ابھی آپ کو گاجر مولی کے طرح آپ کے گوشت اور ہڈیاں چبانے کے لیے اتنا بڑا بڑا منہ کیے ہوئے ہیں یہ ظالم لوگ، یہ نرسنگھار لوگ۔ بھارت کے سنویدھان کو بدلنا چاہتے، بھارت کی تقدیر کو بدلنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، میں بولتا ہوں، اسی لیے بولتا ہوں چونکہ ضرورت ہے، جب بولیں گے نہیں تو کون بولے گا ظلم کے خلاف؟ ڈرتے رہیں گے، بزدل بن جائیں گے تو حق کی آواز کو کون بلند کرے گا؟ لیکن ہمیں اس بات پر گرو ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو جعفر طیار بنا کر بھیجا، ہر زمانے میں حق کے سامنے، باطل کے سامنے میں حق کو باشگاف کیا۔ بولنا پڑے گا اور میں بولوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس بندے نے یہ کہا، کتاب لکھی، بیٹے لکھا تو ٹھیک ہے، اس کتاب کو ریویو کرو، اس کتاب کو وڈرو کرو یا اس کو سنشودھن کرو اس کتاب کے اندر، نہیں تو اتنے کیسز اس کے اوپر لادے جائیں۔ اور اس کتاب سے کسی کو اچھا پیغام دینے کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ اس کتاب کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کتاب میں زبردستی کوئی ષڈینتر، کوئی پروپیگنڈا کیا گیا۔ کیا کہا انہوں نے کہ 9 سال کی عمر میں شادی۔ جب وہ آدمی، وہ لڑکا بولا کہ سر آئی وانٹ ٹیک اے سیلفی، ہم آپ سے ایک سیلفی لینا چاہتے ہیں، ہم نے کہا کہ وائی ناٹ، یو کین ٹیک، لے سکتے، لو، کھڑے ہو گئے، سیلفی لے لیا۔ ہم کو تو شوق ہے نہیں سیلفی کا بھائی، بیچارہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں، محبت کرتے جوان لوگ، لو بھائی سیلفی، بیریکٹ سیلفی انہوں نے لی۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی کتنی عمر ہے تمہاری؟ 30-35 تو ہوگی۔ تو اس کا باپ کیا بولتا؟ سر یہ 17 سال کی عمر کا ہے۔ بتائیے 17 سال کی عمر کا محسوس کیسا ہو رہا ہے؟ 30-35 سال۔ ہم نے کہا کہ 30-35 سال عمر ہوگی آپ کی۔ تو آرگنائزر کا، کنوینر کا لڑکا تھا، کھانا وانا کھلا رہا تھا۔
خدمت میں وہی تھا، وہ لڑکا تھا. تو ہم نے کہا کہ بابو تمہاری یہ اس طرح تم کیسے اتنا جلدی مطلب ایسا لگ رہے ہو کہ دیکھنے میں کہ تم 35 سال کے ہو. بولا کہ مولانا اپنی باڈی پر اس کو بہت زیادہ فکر نہیں، ہٹا گھٹا ہیلتھی ہو گیا. کھا پی کر کے دیکھتے نا شہروں کے بچوں کے پیٹ نکل جاتے، کسی کے توند نکل جاتے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے. ایسے گھر میں بیٹھ کر اسی میں بیٹھ کر محنت کم کرتے. ہم نے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ 35 سال کا. آب و ہوا کے اوپر کی بات ہے. کہیں پر کسی نوجوانوں کسی علاقے میں چلے جائیے آپ تو وہاں ایسا لگے گا کہ 25 سال 50 سال کا بچہ آپ کو لگے گا کہ 50 سال کا بوڑھا لگے گا کہ 10 سال کا ہے. کہاں؟ چائنا چلے جائیے آپ، یہ منی پور چلے جائیے، میزورم چلے جائیے، وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 50 سال کا بوڑھا آدمی ہے. شکل اگر بڑھیا سے وہ کر لے، اپنا کیا بولتے ہیں اس کو، بڑھیا سے کلین کر لے، فیس واش لگا کر کے ڈھنگ سے کریم وریم لگا کر کے ویسا ہو جائے، مونچھ کٹا کر کے ایک دم جینٹل مین بن جائے تو آپ کہیے گا کہ بھئی یہ 10 سال کا بچہ. ہمارا ایک ساتھی تھا منی پور کا، 45 سال عمر تھی اس کی. وہ پڑھنے کے لیے آیا، جب پڑھنے کے لیے آیا حفظ شروع کیا اس نے قرآن کریم کا. تو حفظ کتنے سال کی عمر میں موسٹلی بچے لوگ پڑھتے؟ عموماً وہی جس بچے کی عمر 8 سال 6 سال 10 سال ہوتی. ہم نے کہا کہ بابو تمہاری عمر تو اتنی ہوگی یار. دوست اس کا نام عبد الرحمان تھا. ہم نے کہا کہ عبد الرحمان، ہندی کم جانتا تھا، عبد الرحمان تمہاری عمر تو ہوگی 10 سے 12 سال. بولا آئی ایم 45 ایئرس اولڈ، ہم 45 سال کا ہوں. ہم نے کہا کہ پاگل کتا کٹا بھی پڑھ رہے ہیں، آپ سے پہلے کہاں تھے؟ بولا اب سے پہلے آئی واز اے سرونٹ، میں نوکری کرتا تھا. ہم نوکری کرتے تھے ایک جگہ پہ. ہم مدرسہ کو دیکھا، اس مدرسے میں بچہ پڑھنے جاتا تھا، ہم کو شوق پیدا ہوا، ہم نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں. منی پوری لوگ اردو کم بولنا چاہتے، ہندی کم بولنا چاہتے. میزورم کے سائٹ پہ چلے جائیں، منی پور کے سائٹ میں تو تقریباً 3 سال رہا وہ. اس کو ایسا لگتا تھا دیکھنے میں تو اس کی عمر 12-13 سال. کیوں؟ ناٹے لوگ جتنے بھی ہوں گے نا ان کی عمر پتہ نہیں چلے گی. آپ جتنے بھی ناٹے کرتے ہوں گے وہ ہوں گے بوڑھے لیکن لگیں گے عمر نہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اب بتائیے انہوں نے اعتراض کیا کہ 9 سال کی عمر میں ایک بیٹی سے، اور سب سے زیادہ واویلا کون مچاتے؟ ہندو مہا سبھا والے. ہندو مہا سبھا والے اس بات پر زیادہ واویلا کرتے ہیں کہ سماج کی ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. ارے کم بخت نالائق، ظلم و زیادتی جب ہوتی جب زبردستی محمد رسول اللہ نکاح فرماتے. آپ کے بہت بڑے دوست ابو بکر صدیق، تمہیں پتا ہے صدیق کا لقب کیوں پڑا تھا؟ سب لوگوں نے تمام کے تمام صحابہ نے نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے کے لیے پروف مانگا. یو آر پروفیٹ، آپ محمد ہیں، آپ نبی ہیں، کیا پروف ہے؟ پروفیٹ محمد نے کہا آئی ایم اے پروفیٹ بیکاز اللہ تبارک و تعالی سینڈ ڈاؤن ٹو می، میرے پاس وحی بھیجی ہے، اور اس وحی کو اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں پڑھ کر سنایا. آپ علیہ السلام نے سب کو اپنی نبوت کا آپ نے پروف پہلے دیا، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ خدیجہ ہو، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. آپ نے سب کو اپنی نبوت کی دلیل دی ہے کہ ہمارے پہاڑی پر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ وحی کی اور انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا، اور اللہ کے طرف سے یہ آرڈر ہے کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ. لیکن پتا ہے تمہیں منحوس ہندو مہا سبھا کے چیلوں، ان کے پلیٹ فارم سے اپنی اناپ شناپ باتیں رکھنے والوں اما عائشہ کے بارے میں تو پتا ہے اما عائشہ کے ابا کون؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق غریب نہیں تھے، بہت بڑے ان کا ٹریڈنگ کا کام تھا، تجارت کا کام تھا مکہ المکرمہ کے اندر. وہ کپڑے کے بہت بڑے ویاپاری تھے، کپڑے کے ایکسپورٹ کا کام ہوتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر نام تھا. صدیق لقب کیوں پڑا؟ صدیق لقب اس لیے پڑا
کہ سب نے نبی کو نبی ماننے کے لیے دلائل مانگے کہ دلیل کیا ہے، ہمیں دلیل دے دیجئے کہ آپ نبی ہے۔ نبی نے سب کو دلیل دی، سب کو آپ نے پروف کیا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے، اور دیکھو میری پرانی زندگی کو، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا، بلکہ سچ مچ میں مجھ پر وحی آئی ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہے، تم قبول کر لو۔ سب لوگوں نے بالآخر جن کو سمجھ میں آ گیا فوراً کہ ایکسپٹ دا میسج آف اسلام، انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام والسلام کے میسج کو قبول کیا۔ لیکن جیسے ہی خبر پہنچتی ہے کن کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس، کہ تمہارے وہ جو دوست ہیں محمد ابن عبداللہ، جانتے ہو؟ کہا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے پروفیٹ آف گاڈ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا کہ اگر محمد ابن عبداللہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹا نہیں ہے، میں بنا کسی پروف کے، بنا کسی دلیل کو محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، وہ اپنی بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں کن کے؟ محمد کے۔ تمہارے طرح نہیں زبردستی کر کے کسی کی عزت لوٹو، کسی کی آبرو لوٹو، اور تمہارے دبنگئی ایم ایل ایز ایم پیز جو تمہارے 250 ایم ایل اے کے اوپر تمہارے 420 کا اور 376 کا کیس درج ہے، ریپ کے کیس درج ہے، جنہوں نے بیٹی اور اپنی سماج کی بہو بیٹی کی عزت کو لوٹی، آج بھی گواہ ہے لکھنؤ کی دیواریں۔ اس پیڑت پریوار کو انصاف نہیں ملا تو ہمارے سی ایم کے آواز کے سامنے میں پیٹرول ڈال کر اپنے آپ کو جلا دیا۔ بتاؤ کوئی پروف محمد کے سامنے میں کسی بہن بیٹی کی عزت